ایسی شخصیت کے ساتھ آپ کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے ایک بڑا نام، اپنی ایک بڑی عمر جو ہے پاکستان کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، اور اردو ادب اور شاعری کے حوالے سے ایک بڑا نام. ان کے نغمے، ان کے اشعار آج گیتوں میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کی یاد دلاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایسی شخصیت ہیں جن کا تعلق پاکستان کے خلائی ادارے سپارکو سے رہا، سابق ڈائریکٹر بھی رہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ شاعری بڑی عمدہ کرتے ہیں. آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں ظفر خان ظفر صاحب سے، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی یہ کیریئر کا آغاز کیسے کیا اور اردو ادب میں شاعری کی دنیا میں کس طرح آئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ظفر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا گھرانہ کہاں سے تھا، بلونگ کرتے تھے، اور یہ اردو ادب کی طرف کس طرح سے آنا ہوا آپ کا؟ میں ریاست ٹونک راجستھان بھارت میں پیدا ہوا، اور میرے والد بسلسلہ روزگار دہلی میں کام کرتے تھے، ریلوے کے اندر آڈیٹر تھے. اس لیے پیدا ہونے کے بعد ابتدائی دور میں، ابتدائی بچپن میں ٹونک میں بھی قیام رہا اور دہلی میں بھی قیام رہا. دہلی میں ہمارے والد حیدر دہلوی کے شاگرد ہو گئے تھے، اور انہوں نے وہاں جم کر شاعری کی. ان کا ایک شعر سناتا ہوں حمزہ آپ کو. جی ارشاد. کہ ہر شے کا دو جہاں کی جو پروردگار ہے، ہر شے کا دو جہاں کی جو پروردگار ہے، اس کے ہی نام پاک سے آغاز کار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ میرے والد محمد زبیر خان زبیر حیدری کا شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے. اور میں جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پاکستان کے خلائی ادارے سپارکو کا سابق ڈائریکٹر ہوں، اور کیونکہ میں بچپن سے شاعری کی طرف راغب تھا اور مجھے شاعری ورثے میں اپنے والد سے ملی ہے، تو جو جلسہ سیرت النبی کے سلسلے میں پروگرام ہر سال ہوا کرتا تھا سپارکو میں، تو تقریباً 18 سال یہ کام میرے حصے میں آیا کہ ہر سال سپارکو میں جب بھی جلسہ سیرت النبی کا جلسہ ہوتا تھا، جلسہ سیرت النبی کا انعقاد ہوتا تھا، تو تمام ذمہ داریاں اور اس کی نظامت کی ذمہ داری مجھ پر چھوڑ دی جاتی تھی. اور وہ میں ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ بچپن میں میٹرک تک میں نے ٹونک میں تعلیم حاصل کی، دربار ہائی اسکول، اور اس کے بعد ناتمام کوٹھی میں ہمارا اسکول تھا انٹر سائنس تک کا، تو میں نے میٹرک وہیں سے کیا. بورڈ جو تھا وہ جے پور کا تھا. ماشاء اللہ. نعتیہ اشعار آپ نے کہے، نعت بھی کہتے، ہم بھی کہتے رہے، تو تھوڑا سا ایک سنا دیں، تھوڑا سا یاد آ رہا ہے تو. یقیناً میں نے ہم شریف بھی کہی ہے، نعتیں بھی کہی ہیں، اور نعت کا شعر میں ابھی آپ کو پیش کرتا ہوں. جی جی. کہ تاریک جہاں مطلع انوار نہ ہوتا، تاریک جہاں مطلع انوار نہ ہوتا، خورشید رسالت جو نمودار نہ ہوتا. خورشید رسالت جو نمودار نہ ہوتا. اے کاش کسی شب وہ میرے خواب میں آتے، اے کاش کسی شب وہ میرے خواب میں آتے، اور پھر میں کبھی خواب سے بیدار نہ ہوتا.
ماشاء اللہ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ گیت و غزل کی طرف آئے آپ. جی, میں نے غزلیں کہی ہیں, نظمیں کہی ہیں, ہائیکو کہی ہیں اور قطعات کہے ہیں. کس پہ, مطلب کو اداسیوں پہ کہا ہے, یہ غموں پہ کہا ہے, کس پہ زیادہ تر کس پہ فوکس کیا آپ نے؟ میں نے, میری شاعری رومانٹک ہے, ماشاء اللہ. رومانس میری شاعری میں ہے اور سائنسی شاعری میں بھی میری رومانس پایا جاتا ہے. آپ نے مجھے تیاری کا موقع نہیں دیا اور کاش آپ مجھے بتا کر تشریف لاتے کہ آج آپ میرا انٹرویو لیں گے, اس لیے آ رہے ہیں, تو میں آپ کو تیاری کے ساتھ آپ کے سوال. میں نے پوئٹری, اردو نظم یا شاعری کی کتابوں میں اکثر ہی دیکھا ہے کہ کمپوزر حضرات اضافت نہیں لگاتے, اور جب وہ اضافت نہیں لگاتے ہیں تو مطلب خبط ہو جاتا ہے, کیونکہ اردو شاعری میں اضافت بہت اہمیت کے حامل ہے. اضافت اردو شاعری کا گہنا ہے, زیور ہے, اور کہیں اضافت ایک بار لگائی جاتی ہے, کبھی 2 بار, کبھی 3 بار, ایسا بھی ہوتا ہے. تو میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جہاں ایک ہی بار اضافت لگائی گئی ہے, اگر اضافت نہ لگائی گئی ہو تو پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے. تو جہاں اگر کسی شاعر نے خصوصی طور سے 2 یا 3 بار اضافت استعمال کی ہو تو وہ تو ایک قاری سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ شعر کیا ہے, وہ صحیح طرح پڑھ نہیں سکتا, اور جب صحیح طرح پڑھ نہیں سکتا تو وہ اس شعر کو سمجھ بھی نہیں سکتا. لہذا پھر میری درخواست یہی ہے کہ ہمیں اضافت کا اہتمام کرنا چاہیے, اور بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ان میں زیر, زبر, پیش, تشدید اگر نہ لگائیں تو کوئی بات نہیں, لیکن بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں اگر ہم ظفر صاحب کی یہ زرتاب بکس آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ 2014 میں انہوں نے لانچ کی تھی, اور اس کے بعد جو ہے دوسری بھی کتابوں کی تیاری چل رہی ہے. ہم ان سے مزید گفتگو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں. ظفر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ اس کے علاوہ جو اور مزید کچھ اشعار جو آپ نے گیت و غزل کو دیا آپ نے, تو آپ نے کہا رومانٹک شاعری بھی آپ نے کی, تو تھوڑا سا کچھ اور اشعار اگر کچھ ہمارے ناظرین کے لیے تھوڑا سنا دیں. جو ایک مطلع جی جی کچھ دیر قبل میں نے سنایا تھا, جی جی اسی غزل کے کچھ اور اشعار پیش کر دیتا ہوں. حسن مطلع پیش کرتا ہوں. ان کی بھی چشم روبار تر ہو گئی, واہ واہ, ان کی بھی چشم روبار تر ہو گئی, ان کی بھی چشم روبار تر ہو گئی. کیا انہیں میل غم کی خبر ہو گئی, کیا انہیں میرے غم کی خبر ہو گئی. زندگی کے سفر میں اکیلا تھا میں,
زندگی کے سفر میں اکیلا تھا میں. یاد جانا میری ہم سفر ہو گئی, یاد جانا میری ہم سفر ہو گئی. دفعتاً پھر کسی کا خیال آ گیا, دفعتاً پھر کسی کا خیال آ گیا. دفعتاً پھر میری آنکھ تر ہو گئی, دفعتاً پھر میری آنکھ تر ہو گئی. اشک غم بن کے ڈھلکی میری آنکھ سے, اشک غم بن کے ڈھلکی میری آنکھ سے. لیجے روزاد غم مختصر ہو گئی, روزاد غم مختصر, لیجے روزاد غم مختصر ہو گئی. شوق میں ان کو چھونے چلی تھی ہوا, شوق میں ان کو چھونے چلی تھی ہوا. چلتے چلتے نسیم سحر ہو گئی.